السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر لوگوں کو یہ گمان اور یقین میں کمزوری یہ ہوتی ہے کہ کیا جن ذات حقیقت میں اس دنیا میں ہمارے صحبت موجود ہے یا نہیں ہے، اور اس کو اوپر بہت سارے لوگ بھرپور یقین کرتے اور بہت سارے لوگ اس کو ایک دم انکار کر دیتے۔ اصل اس کے بارے میں بہت بات کر لینا بھی بیکاری ہے، وہ سوچ لینا بھی بیکاری ہے۔ مگر یہاں قرآن کے مطابق دیکھے تو ہمارے دین اسلام کے شریعت کے حساب سے دیکھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام مخلوقات کے اوپر ایمان لانا ہے، چاہے جن ہو چاہے فرشتے ہو۔ اس میں جن ذات سے ابلیس بھی ہے۔ لگ بھگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں 32 مرتبہ جن ذات کا ذکر کیا ہے، اور جنی جنات جان کا جیسو آیتہ سے بھی شمار کر لے تو لگ بھگ 40 مرتبہ اس کا ذکر کیا ہے، اور تمام ایک مکمل سورہ جن 72واں سورہ جن کے نام سے نازل کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن ذات کے اوپر اتنا استعمال اتنے مرتبہ ذکر کیا بولے تو اب اس میں ہمیں نہیں کہتا سو گنجائش خاصی رہتی۔ اب نہیں کہ تو ہمیں اللہ کے حکم کو اور اللہ کے فرمان کو انکار کرے جیسا، اور ہمیں ایمان میں کمزور ہے جیسا۔ تو اسی طرح دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے کئی سارے جگہوں پر پیدائش کے حساب سے بتایا۔ کیا کہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحجر، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بتاتا ہے، اور جن کو ہم نے اس سے پہلے لپیٹے دار آگ سے پیدا کیا۔ اور دوسری جگہ یہ فرماتا ہے سورہ الزاریہ، اب کئی کو پیدا کیا قطع سے اس کے اوپر آئے تھے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں جن اور انسان کو صرف میری عبادت کے لیے تخلیق کریں گے۔ ویسا سورہ انعام میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنوں کے بارے میں بتا۔ تو یہ پورے کی پورے سورہ ناس ہے، دیکھیں سورہ کلوز برب الناس، وہ وسوسے ڈالنے والے جنات سے شیاطین سے پناہ کے لیے نازل کرا۔ تو اتنا بار اتنے پرٹیکولر ہونے سپریٹ ایک کیٹیگری سے سورہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نازل کرے گا، تو اس کا شر کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یقین انیچ بنایا سو، اس شر کو بھی بنایا سو انیچ ہے، اس شر سے نجات کرنے والے کا میتھڈ بنایا سو بھی انیچ ہے۔ تو اس دنیا میں ہونے والے پریشانیاں آنے والے مصیبتوں سے نجات پانا بولے تو یہ دنیا میں ہے سو چیزات نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنایا سو چیزاں سی کیا کیا ہے ہمارے اوپر۔ تو انسان کے اوپر آنے والے مصیبتیں فزیکلی فائنانشیلی بہت سارے لوگوں کی شکایت رہتے ہیں، ہمیں کیا کرے تو برکت نہیں ہے گھر میں، ہمارے دعا قبول ہوتے نہیں ہے، ہمیں کدھر بھی جاؤ کیا پکڑے تو مٹھی ہو جاتا ہے، ایسے بہت سارے شکوے شکایت والے کو دو چار ہو جاتے ہیں۔ نہیں تو گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار یافتہ ہو جاؤ تو مریض کے طرح ایک کے بعد ایک ونتوا کے ٹائپ ہوتے رہتا، اور گھر میں فائنانشیل ہونے کتنا اسٹرانگ رہے تو بھی سکون راحت کرتے سو چھینے جاتے، بار بار لڑیا جھگڑے یا ایسے کی مصیبت۔ کاروبار میں کتنا حلال کی تمیز، حرام سے بچ کر، جھوٹ سے بچ کر، دھوکے سے بچ کر کتنا بھی کرو، مگر حسد بری شر سے بہت سارے لوگوں کو پریشانیوں میں مبتلا ہونا پڑتا۔ تو ایسی چیزوں کو ہمیں اگنور کرتے رہتے، یہ کیا بھی نہیں وہ کیا بھی نہیں، چھوٹی موٹی چیز کو بات کرے ہاسپٹل جانا۔ اب قرآن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہوئے طریقے سے علاج کرو گئے اس کے اوپر ہنسنا مذاق کرنا، اب ان لوگوں کو ایسی چیزوں سے دور کرنے میں بھی ایسے لوگوں کا ہاتھ ہے۔ اب آج کل کے مسلمانوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن صرف ہدایت کے لیے نہیں، ہدی للناس کیا ہدایت کے لیے، ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ شفا دینے والی ہے، یہ راہ دکھانے والی ہے۔ اب تم جو نیت سے اس کو پڑھتے ہو وہ تم پاؤ گے کا تو بھی حدیثہ ہے۔ اب ہمیں اس کو قرآن کو جس نیت سے ہم مطالعہ کرتے، جس نیت سے ہم پڑھتے وہی پاتے۔
یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں منشن بھی کر دیا، وَنُنَزِّلَ مِنَ الْقُرْآنَ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اب یہ جو کتاب ہے یہ تمہارے لیے شفا بھی ہے اور مومنوں کے لیے رہنما بھی ہے۔ اب اس کے نیچے آیت ہے تو یہ خسارہ بھی ہے، ظالموں کو خسارہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو اور اس میں خامیاں ڈھونڈنے والوں کو اس سے نست و نابود کر دیتا۔ اب ایسی چیز کو شفا ہے نا، راہ راست دکھانے والی ہے نا، اب اس سے ہر مسئلے کا حل ہے نا، کلت سونا کے اوپر مذاق کرنا، اب یہ کیا کہ بدشگونی میں ہے، یہ پورے موڑ نمک آلہ ہے، یہ پورے غیروں کے ہے، ایسے ہے، ایسے کھیل مذاق کر کو ہر چیز کو دین سے دور کرنے والے ہمارے مسلمان کتنے کے لوگ ہیں۔ تو بھائی بچہ شام ہوتے کو بیمار ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، بخار آ جاتی ہے، پھر صبح ہوتے کو اچھا ہوتا ہے گا تو پہلے بلڈ ٹیسٹ کراؤ بھائی گا۔ اب وہ ہتاش ہو، پریشانی، کمزوری سے بلڈ کم رہتا ہے، وہ رپورٹ ہے، یہ رپورٹ ہے، وہ ایسا خون چوس ڈالتا۔ تو مجھے میڈیکل کے اوپر کوئی شکایت نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ کیا کرتے تھا کہ تو شام کو ایسا بچہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر نظر کی دعا پڑھتے تھے۔ اب ابلیس کے شر سے پناہ مانگنے کے مسنون دعائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے نواسوں کو حسن حسین رضی اللہ عنہ کو ایک روزانہ ایک دعا پڑھ کو سلاتے تھے، اعیذکما بکلمۃ اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شیطان کے شر سے حفاظت کے لیے خود کے نواسوں کو دم کر کو سلاتے تھے۔ آج وہ کون سا مسلمان عمل میں لا رہا ہے؟ تو یہ تمام چیزیں نظر انداز کرنا چاہیے، ہماری تباہی ہے۔ تو ہر چیز دنیا میں بنائے سو چیزیں چیز ختم ہو جاتا، ہر مسئلے کا حل پیسے سے ہوتا، ہر مسئلے کا حل میڈیکل سے ہوتا، ہر مسئلے کا حل یانچ ہوتا، یہ کتابہ جب ہے اب کچھ بھی نہیں ہے کہ تو یہ سراسر گمراہی ہے اور اللہ کی نافرمانی ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر اس سے ہو جاتا اس سے ہو جاتا کناچ شرک ہے۔ اللہ جو بتایا وہ طریقے سے چھوڑا، اللہ کا حکم اور ہمارے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہوئے طریقے سے کون سا مسئلہ ہے تو بھی حل ہوتا، یہ چھوڑ کر دوسرے مسئلے سے حل ہوتا کرنا بھی شرک ہے، اس سے کرلانا سمجھنا بھی شرک ہے۔ تو لہذا ہم قرآن سے دور رہنے کے وجہ سے آج ہماری ہر پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے مگر حل نہیں ملتا ہے، پریشانی سے باہر آنے کے بجائے اور زیادہ پھنس جا رہے ہیں۔ اس لیے ہر چیز کا نچوڑ قرآن اور حدیث سے دیکھ کو، اور اس سے نہیں ہوا تو اب دنیا میں جو بتائے ہیں وہ طریقے کے اوپر ہمیں انٹرسٹ دکھا کو اس سے کام گزار لینے کی کوشش کرے تو ہمارے لیے، ہمارے ایمان کے لیے اور آخرت کے لیے بہت بہتر رہتا انشاءاللہ۔